اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے قوم لوط کا واقعہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل قصہ۔ لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے اور اس طرح کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔ ان کا گھر اور گھیراؤ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ سورہ ہود۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادات قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر ان کی بستی والے دوڑے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، ان سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط علیہ السلام، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت کی طرفداری سے منع نہیں کیا؟ قرآن پاک میں سورہ ہجر میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اور ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ سورہ ہود کا ترجمہ۔ عذاب کی ابتدا۔ فرشتے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر
وہ واپس اپنی قوم کی طرف چل پڑی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ پھر صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ ابن کثیر قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ سورہ قمر۔ قوم لوط علیہ السلام نیست و نابود کر دی گئی۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص اس بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دی اور اس زمین پر پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ عقل و شعور والوں کے لیے عبرت کا مقام۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت یا بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی دعائیں قبول فرمائے اور ان کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔